محمد وآل محمد صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امامنا الجعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من ذکرنا فخرج من عینہ دمع مثل جناح بعوضہ غفر اللہ ذنوبہ ولو كانت مثل زبدۃ البحر صلوات بر محمد وآل محمد۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے تو میری آواز جو ہے آپ لوگوں تک آئے گی، آپ لوگ سن پائیں گے، لیکن میں چلے یا نہ چلے بھروسہ نہیں ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے قریب آ جائے۔ زائرین محترم، محمد والے محمد سے بلند صلوات۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے سامنے اس وقت ہم موجود ہیں، اور جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذکرنا فخرج من عینہ دمع مثل جناح بعوضہ غفر اللہ ذنوبہ ولو كانت مثل زبدۃ البحر۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے یا ہمارے ذکر کو بیان کیا جائے اور اس وقت اس ذکر کو سننے کے بعد اس انسان کی آنکھوں سے مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ایک قطرہ آنسو نکل آئے تو خداوند عالم اس انسان کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہاں تک کہ بعض دوسرے احادیث وغیرہ میں وارد ہوا کہ اگر کوئی انسان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے پاس پہنچے اور امام حسین مظلوم کربلا کے غم میں آنسو بہائے اور اس کے آنکھوں سے جو یہ آنسو کا قطرہ اس کے رخسار تک آ جائے تو خداوند عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے، اور یہ وہ زیارت ہے کہ جس کا ثواب حج اور عمرے سے بھی بالاتر ہے۔ عزیزان گرامی، علامہ سید بحر العلوم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا نجف اشرف سے سامارا کے لیے، تو چلتے چلتے وہ فکر کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، جب انہوں نے اس حدیث کو پڑھا کہ اگر کوئی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک قطرہ آنسو بہائے تو خداوند عالم اس کے بدلے میں اس کو ثواب عطا کرتا ہے حج اور عمرے کا، اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، علامہ سید بحر العلوم فکر کرنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا گنہگار ہو، اتنا گناہ کام کو اس نے انجام دیا ہے، اور وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک قطرہ آنسو بہائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہی سوچتے ہوئے وہ نجف سے سامرہ کی طرف راستے سے جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑ سوار آیا، اور اس گھوڑ سوار نے علامہ سید بحر العلوم سے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے بیان کریں، میں اس کا جواب دوں گا۔ عزیزان گرامی، اب یہاں سے علامہ سید بحر العلوم بیان کرنے لگے کہ مجھے یہ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک قطرہ آنسو بہائے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اس کو حج اور عمرے کا ثواب مل جائے۔ عزیزان گرامی، وہ گھوڑ سوار بیان کرنے لگا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور آپ اس واقعے کے ذریعے سے اندازہ کریں
کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر انسان اگر ایک قطرہ آنسو بہائے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جائے۔ عزیزان گرامی، وہ گھوڑ سوار بیان کرنے لگا کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ شکار کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں نکلا، شکار کرتے کرتے کافی دور چلا گیا، بادشاہ جو ہے راستہ بھٹک گیا، اس کے سپاہی آگے پیچھے ہو گئے اور بادشاہ شکار کرتے کرتے کافی دور بڑھ گیا۔ اس سے اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں جائے، راستہ کدھر ہے، اپنے محل کیسے واپس پہنچے، یہاں تک کہ شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا۔ اب اس سے اندھیرے جنگل میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کہاں جائے، کس طریقے سے جو اپنے محل پہنچے۔ کافی پریشان تھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، پیاس بھی کافی لگی ہوئی تھی، لیکن کیا کرے۔ عزیزان گرامی، وہ بادشاہ جنگل کی طرف چلنے لگا، کیا دیکھا کہ دور اسے جو ایک ویرانہ سا گھر نظر آ رہا ہے، ایک جھوپڑا ہے وہاں پر۔ قریب پہنچا، کیا دیکھا کہ اس جھوپڑے کے اندر جو ہے ایک ضعیف خاتون موجود ہے، اور اس گھر کے اندر اس کا ایک بیمار بیٹا موجود ہے، اور اس کے گھر میں ایک بکری موجود ہے کہ جو دودھ دیتی ہے، اور اسی دودھ کے ذریعے سے اس ضعیفہ کا گزر بسر ہوتا ہے اور اس کے بچے کا گزر بسر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ بادشاہ کو کافی بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ اس ضعیفہ نے جیسے ہی بادشاہ کو دیکھا، اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ بادشاہ ہے، بس اس نے انسانیت کی خاطر اس نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے اس کا برا حال ہے، اگر اس سے فوراً کھانا نہ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے، کہیں یہ انتقال نہ کر جائے۔ عزیزان گرامی آپ غور کریں کہ وہ ضعیفہ کہ جس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، صرف ایک بکری ہے جو ہمیشہ روزانہ دودھ دیا کرتی ہے، اور اسی دودھ کے ذریعے سے اس ضعیفہ کا اپنے پیٹ پالتی ہے وہ، اور اپنے بچے کا بھی پیٹ پالتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی اس ضعیفہ کو رحم آ گیا اور اس نے فوراً اپنے بکری کو ذبح کیا۔ بکری کو ذبح کرنے کے لیے اس نے جو وہاں کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کر کے بادشاہ کو کھانا کھلاتا۔ بادشاہ کھانا کھایا، سیراب ہو گیا، اور وہیں پر رات بھر آرام کیا۔ صبح جب ہوئی، بادشاہ جو ہے کسی طریقے سے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے محل پہنچا۔ جیسے ہی محل پہنچا تمام سپاہی دوڑتے ہوئے آ گئے، بادشاہ سلامت آپ کہاں رہ گئے تھے، ہم آپ کو بہت ہی ڈھونڈ رہے تھے لیکن آپ ہمیں ملے نہیں، اسی وجہ سے ہم سب چلے آئے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ میں راستہ بھٹک گیا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس جنگل میں ایک ضعیفہ مجھے نظر آئی، اور جب اس نے مجھے بھوکا اور پیاسا دیکھا، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میں بادشاہ ہوں، اس نے فوراً اپنے بکری کو ذبح کیا، کھانا تیار کیا اور مجھے کھلایا۔ اب بادشاہ اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس ضعیفہ کے احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں، میں کیسے اس ضعیفہ کے احسان کا بدلہ چکاؤں۔ اس لیے کہ اس کے پاس جب کچھ نہیں تھا، اس نے میری جان بچانے کے لیے اس بکری کو ذبح کر دیا، تو لہٰذا میں بھی ایک بادشاہ ہوں، میرا بھی فریضہ بنتا ہے کہ میں اسے کچھ تحفہ دوں، کچھ انعام دوں۔ کسی سپاہی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ جو ہے اس ضعیفہ کو 100 گوسفند دے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت کم، اس لیے کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت اس نے میری جان بچانے کے لیے اپنے بکری کو ذبح کر دیا، میری جان بچائی۔ کسی سپاہی نے کہا بادشاہ سلامت آپ جو ہے اسے 100 اونٹنیاں دے دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ بھی بہت کم ہے۔ کسی نے کہا کہ بادشاہ سلامت فلاں جگہ کی زمین خالی ہے، آپ وہ زمین ان کے حوالے کر دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ بھی بہت کم، اس لیے کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت اس نے میری جان بچانے کے لیے ایک بکری کے جس کے ذریعے اس کا گزر بسر ہوتا تھا، اس کا بیمار بیٹا اس کے گھر میں، اس نے اس کا بھی خیال نہیں کہ میری جان بچانے کے لیے اس نے اس بکری کو ذبح کر دیا، لہٰذا میں کیا کروں۔ عزیزان گرامی بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، اگر میں اپنی پوری سلطنت، اپنا یہ تاج اس کے قدموں میں دے دوں تبھی جا کر میں اس کا بدلہ چکا سکتا ہوں، ورنہ میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ عزیزان گرامی وہ گھوڑ سوار کہنے لگا کہ وہ حسین اسی کربلا کے میدان میں اس کے پاس جو کچھ تھا، اپنی جان، اپنی اولاد،
اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ اب اگر کوئی انسان امام حسین علیہ السلام پر ایک قطرہ آنسو بہائے، اگر خداوند عالم اس کے بدلے میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دے، پھر بھی یہ کم ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کہہ کر وہ گھوڑ سوار وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ غور کریں، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب یعقوب کا بیٹا یوسف نگاہوں سے غائب ہو گیا تھا تو جناب یعقوب علیہ السلام گریہ کرنے لگے، فریاد کرنے لگے۔ لیکن عزیزان گرامی، کافی عرصہ گزر جانے کے بعد جب جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو دیکھا، قریب بلایا، کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ تم میرے نگاہوں کے سامنے موجود ہو، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اے بیٹا یوسف، یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائی تمہیں کہاں لے کر گئے تھے؟ اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عزیزان گرامی، جناب یوسف کہنے لگے کہ بابا جان اب رہنے دیجیے، آپ برداشت نہ کر پائیں گے، اسی بات کو اسی جگہ پر ختم کر دیجئے۔ عزیزان گرامی، جناب یعقوب اصرار کرنے لگے کہ بیٹا یوسف بتانا ہی پڑے گا۔ ہاں عزیزان گرامی، جناب یوسف کہنے لگے کہ میرے بھائی مجھے جنگل میں لے کر گئے اور مجھ سے کہا کہ اپنا پیراہن نکالو ورنہ ہم تمہیں چھری سے ذبح کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، جناب یوسف کہنے لگے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، مجھ پر رحم کرو، کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ کیوں میرے پیراہن کو نکالنا چاہتے ہو؟ عزیزان گرامی، جناب یوسف نے بہت سمجھایا لیکن بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اپنے جیب سے چھری کو نکالا اور کہا کہ فوراً اپنے پیراہن کو نکالو ورنہ ہم اس چھری کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ عزیزان گرامی، بس یہ سننا تھا کہ جناب یعقوب بے ہوش ہو گئے، غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ عزیزان گرامی، یوسف صحیح و سلامت سامنے موجود ہے، لیکن جناب یعقوب سے جناب یعقوب برداشت نہ کر پائے، ارے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ میں کہوں گا یہ نبی اللہ یعقوب، ارے بیٹا صحیح و سالم موجود ہے لیکن پھر بھی آپ بے ہوش ہو گئے، ارے ذرا کربلا میں آئیے۔ ارے حسین 18 جوان کے کڑیل کو اپنے آغوش میں ارے کیسے خیمگاہ کی جانب لے کر جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ارے جب جناب زینب نے اس منظر کو دیکھا تو جناب زینب نے کہا کہ بھیا میں نے اکبر کو بڑے لاڈ سے پالا ہے، ارے بھائی اس طریقے سے میرے بچے کو نہ اٹھا، ارے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کہتی ہے کہ بھیا اگر آپ کہیں تو میں مدد کروں علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کے لیے۔ عزیزان گرامی، جناب زینب کہتی ہے کہ بھائی سے نہ اٹھے گا، ارے لاشا ہے برابر کا، ارے میں پالنے والی ہوں، ارے گودی میں اٹھا لوں گی۔ عزیزان گرامی، آپ سرزمین کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے کوئی حسین سے پوچھے ارے کس طریقے سے ارے علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں لے کر کربلا کے میدان میں آئے، ارے کس طریقے سے علی اصغر ارے باپ کے ہاتھوں منقلب ہوا۔ عزیزان گرامی، ارے کوئی حسین کے دل سے پوچھے، ارے جب قاسم نے آواز بلند کی کہ مولا میری مدد کو آئیے۔ عزیزان گرامی، حسین قریب پہنچے، ارے کیا دیکھا کہ لاشا نظر نہیں آ رہا، ایک بلندی پر چڑھے، آواز دی، ارے قاسم کہاں ہو؟ ارے قاسم کے لاش کے ٹکڑے ارے فضا میں بلند ہونے لگے۔ عزیزان گرامی، ارے کوئی حسین کے دل سے پوچھے کہ حسین کے سامنے ارے اس کے بیٹی کے اوپر ارے کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے، ارے کوئی حسین سے پوچھے کہ کس طریقے سے عباس کے بازو قلم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء و تسلیما علی لعنۃ اللہ علی قوم سیعلم الذین ظلموا